تو بلا تاخیر میں حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ بندہ نواز تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اور بزم نور کی طرف سے خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں کہ قبلہ ہماری اس کانفرنس میں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضل الانبیاء ماحِ الذنوب والخطاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بعد از حمد و صلات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ کانفرنس حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ میں سے ایک بہت جلیل القدر صوفی اور ایک عظیم فقیہ اور ایک عظیم طالب علم اور عالم دین حضرت سید حافظ عثمان مروندی علیہ الرحمہ، جو کہ لال یا لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہے، ان کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اور اصل میں یہ شام قلندر ہے، یعنی یہ حقیقی شام قلندر ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں کے جو نوجوانان ہیں بزم نور کے، انہوں نے یہ کاوش کی اور
بڑے موقع پر انہوں نے یہ پروگرام جو ہے اس کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اولاً اس بات کو سمجھنا چاہیے، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی صوفی، آپ ان کو کوئی بھی نام دیں، کسی کو کمال اس وقت تک مل ہی نہیں سکتا جب تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ اپنایا جائے۔ یہی جو بزرگ ہیں حضرت لال شہباز قلندر، لال ان کی جو سرخ رنگ کے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہو یا اس وجہ سے کہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ سرخی مائل تھیں، آنکھوں میں ڈورے تھے سرخ، کسی بھی وجہ سے ہو، لال کا مطلب تو لال ہی ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اور لال ہو تو وہ بھی ڈائمنڈ کے معنی میں۔ تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں، نام تو کوئی بھی لیا جا سکتا ہے، یا ایک یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ان کا اصلی نام چھپا دیا گیا ہے تاکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا اسم گرامی بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو ان کو اپنا سمجھتے ہیں یا ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لال شہباز قلندر ہمارے ہیں، ان کا نام بتا رہا ہے کہ وہ صرف ہمارے ہیں، اہل سنت و جماعت کے، کیونکہ ان کا نام ہی عثمان ہے۔ تو جس قوم کو حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی ہو، بغض ہو، وہ لال شہباز قلندر کی شام منانے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ شام قلندر ہے، یہی شام قلندر ہے، سمجھنا چاہیے۔ اور تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، جو بھی آپ نام دیں، حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی، شیخ احمد سرہندی ماتریدی نقشبندی علیہ الرحمہ اپنے مکتوبات عالیہ میں مکتوبات امام ربانی کے نام سے جو یاد کیے جاتے ہیں، ان میں ارشاد فرماتے ہیں، طریقت و حقیقت خادمان شریعتاند، طریقت اور حقیقت دونوں شریعت مطہرہ کے خادم ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت خادم ہے اور یا شریعت حقیقت کی محتاج ہے یا معرفت کی محتاج ہے، یا اگر کسی شخص کو حقیقت حاصل ہو جائے تو شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ کسی کو معرفت، طریقت، حقیقت نہ ملے تو چل جائے گا، لیکن شریعت نہ ملا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے حقیقی صوفیت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے امام ہیں، پیشوا ہیں، طبقہ اول سے ہیں، عارف جامی نے ان کو طبقہ اول میں شمار کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ سنت والا ہے، ہمارا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ مردود اور باطل ہے۔ ایسے ہی دیگر صوفیاء کرام، چونکہ صوفیاء کرام کے حوالے سے دو طبقات زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو بالکل ظاہر بین ہیں، جیسے ابن تیمیہ جیسے لوگ، کہ انہوں نے ساری زندگی بیچاروں نے یہی محنت کی کہ ان صوفیوں کے پاس کچھ نہیں۔ ابن جوزی جیسا محدث بھی اسی کوشش میں لگا رہا، تلبیس ابلیس بھی لکھی، سب کچھ کیا، لیکن اس کے برعکس جو کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا وہ آج تک ان کی جو روحانی اور فکری اولاد ہے وہ اس کا سامنا کر رہی ہے کہ ابن تیمیہ جیسا شخص بھی روحانیت کا منکر ہو کے غوث اعظم علیہ الرحمہ کا انکار کیا ابن جوزی نے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ بعد میں حضرت غوث پاک نے معاف فرما دیا، لیکن اس کی سزا بھگتنا پڑی،
اور دوسری طرف صوفیاء کے طبقہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کو فقہ سے دور رہ کر کچھ نقصانات اٹھانے پڑے۔ اس لیے حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے کہ فقہ اور تصوف دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تصوف کے بغیر فقہ ہو، لیکن تصوف فقہ کے بغیر ہو یہ نہیں ہو سکتا، فقہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اس لیے صوفیت کا نام دیں، طریقت کا نام دیں، یا آپ فقر کا نام دیں، یا اس کو قلندری کہیں، یا درویشی کہیں، یا پیری مریدی کا نام دیں، ان تمام چیزوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہے، حضور کی سنت کے ساتھ۔ آج کے اس دور میں یہ دو فتنے اہم ہیں جن کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کو محتاط رہنا چاہیے۔ اول طبقہ وہ جو صوفیاء کا بالکل منکر ہے، جو کہتے ہیں یہ صرف کھانے کے ڈنگ ہیں، نذرانہ اکٹھا کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں لوگوں کو، کھاتے ہیں اور بس، اور کچھ بھی نہیں کرتے یہ لوگ۔ اور یہ آج سے نہیں، شروع سے کہتے ہیں، جب سے یہ ہوئے تب سے یہی کام کرتے ہیں۔ اور ان کی جو صحیح آبیاری کی اس فکر کی ابن تیمیہ نے، پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل دہلوی نے اور دیگر ان کے اکابر نے یہی کچھ کیا اور کوششیں کرتے رہے، لیکن آج تک جتنے بھی منکرین تصوف ہیں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس کے اندر کوئی وزن ہو۔ اگر دلائل آئے بھی تو صوفیاء کرام کی ایک نظر نے وہ دلائل ختم کر دے، کیونکہ وہ دلائل تھے ہی نہیں، ان میں کتاب و سنت سے کچھ تھا نہیں، وہ صرف اور صرف بغض اولیاء کرام تھا۔ اسی لیے جب بھی کوئی شخص ایسا اٹھا تو اللہ تعالیٰ کی کسی کامل کی نگاہ سے لوگوں کے دل پلٹ گئے، اور پھر کسی کی تعویل کا، دلیل کا کوئی اثر اس پر نہیں ہو سکا۔ آج بھی، آج کے اس دور میں بھی، ابھی کل کی بات ہے، وہاں دربار عالیہ میں ایک عورت آئی، ایک خاتون، 70 برس کے قریب اس کی عمر ہوگی، 70 کے لگ بھگ، کچھ کم ہو یا زیادہ۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ان لوگوں کے ساتھ جاتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ نہ جائے۔ وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ اب تم اگر ان کے ساتھ جاؤ گے تو میں گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ اب اس نے کسی مدرسہ سے نہیں پڑھا، کسی کی دلیل نہیں سنی، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، لیکن یہ صرف نگاہ کی بات ہے، کیونکہ یہ نگاہ وہاں تک کام کرتی جہاں تک تیر بھی کام نہیں کرتا۔ آج کے دور میں تو آپ کی کلاشنکوف بھی کام نہیں کرتی جہاں تک وہ نگاہ کام کرتی ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہی نگاہ۔ تو حقیقی طور پر وہ نگاہ ہی ان کے سامنے رہی اور ساری کی ساری کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ، اس طرف توجہ فرمائیں، کچھ نہیں ہونے والا، اگر ہوگا بھی تو سارے برداشت کر لیں گے۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو صوفیاء کرام کا نام لے کر، پیران طریقت کا نام لے کر اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ان انٹینشنلی ہے یا انٹینشنلی ہے، لیکن ہے ہمارا نقصان۔ اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے جو حضرت سید عثمان مروندی علیہ رحمہ کا نامی اسم گرامی لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بزرگ تو بالکل اس طرح کے تھے، اس طرح کے تھے۔ پھر بعض بزرگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے رہتے تھے، بعض کے بارے میں کچھ، کبھی کچھ۔ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے عرض کر دیا، حضرت امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بلکہ دیگر صوفیاء کا بھی یہی کہنا ہے کہ کسی بھی صوفی کا وہ حال جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، ہمیں وہ حال قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا وجد، کسی کی کیفیت، کسی کا سماع ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں کسی دلیل کی مزید ضرورت نہیں۔ اگر کسی کا حال ہو تو وہ اس کا اپنا حال ہے۔ اول تو جو باتیں صوفیاء کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں نہیں، اور اگر ان میں سچائی ہو بھی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم تقلید کس کی کریں گے؟ اپنے امام کی۔ ہم شریعت پر عمل کریں گے، ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے۔
تو یہ طبقہ جو جہالت کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کی جو کہ کوئی شاید انٹرنل سیٹنگ ہوگی، اس وجہ سے یہ طبقہ اس کوشش میں ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ ڈھول بجانے کا نام طریقت ہے، ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بھنگ پی کے چرس پی کے تو ہم کہیں گے ہم داتا صاحب کے ملنگ ہیں۔ کوئی بھی ایسا ملنگ شریعت میں طریقت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا تصوف یہ شریعت مطہرہ کا خادم ہے۔ جس کو آپ تصوف کہتے ہیں، جس کو آپ صوفیت کہتے ہیں، وہ شریعت سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے اور یہ کیا جائے، بلکہ اب باقاعدہ طور پر ایسے لوگ جو بالکل شریعت سے دور ہیں، کسی کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، شریعت مطہرہ کی مخالفت کرتا ہے، ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو کوئی پیر سمجھے گا تو یہ سراسر شریعت سے بغاوت ہے، یہ شریعت کا تمسخر ہے، یہ مت کریں۔ اگر کسی خانقاہ کا کوئی بڑا سجادہ نشین بھی یہ کام کرے تب بھی ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے، اعلیٰ حضرت نے جو شرائط لکھی یا دیگر بزرگوں نے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے بھی، وہ تقریباً ایک طرح کی شرائط ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے زیادہ شرائط بیان کی ہیں، لیکن عام شرائط جو بتائی جاتی ہیں جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھی اور حضرت صدر الشریعہ نے بھی، وہ تمام شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ وہ اعلانیہ شریعت کی مخالفت نہ کرتا ہو، اور اگر کوئی شخص شریعت کی مخالفت کرے تو پھر وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں ان لوگوں کے لیے جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ ولایت کو وراثت نہیں سمجھنا چاہیے، ولایت کو وراثت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے آپ کی سیاست میں کچھ لوگوں نے کوشش کی نا کہ یہ سیاست موروثی ہے، اچھی کوشش تھی، جو بھی کرے ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سیاست ہے وہ ایک مطلب باپ کر رہا ہے، پھر بیٹا بھی، پھر اس کا پوتا بھی، پھر اس کا چچا، پھر بھتیجے، ہر کوئی یہ کر رہا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ ویسے ہی قیاس کر رہا ہوں، یہ مت سمجھیے کہ اس سے کچھ نکالا ہے۔ یہ جو نظام ولایت ہے یا جس کو آپ سجادہ نشینی کہتے ہیں یا خانقاہی نظام کے ساتھ متعلق سمجھتے ہیں، اس کا بھی تعلق کسی کی وراثت کے ساتھ نہیں، کیونکہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو تو پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے پیر صاحب کا بیٹا بھی بڑا ہی ہو؟ اس لیے یہ کنسپٹ ختم کریں، یہ نظریہ ختم کریں کہ ولی کا بیٹا ولی ہوتا ہے، پیر دا پتر پیر ہوتا ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلے تو وہ ٹھیک ہے۔ وہ اگر بس بھائی ٹھیک ہو گیا، تیرے کہنے تو بغیر بھی جاری رہنا، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ ساری فارمل چیزیں ہوتی ہیں، ایسے آپ لوگوں کو مبتلا کیا ہوا ان چیزوں میں، آپ یہ کریں، پھر کوئی اور کسی اور کا جاننے والا ماننے والا ہوگا تو وہ کہے گا ان کا جاری رہے فیض سب کا ہی جاری رہے، سارے جو بزرگان دین ہیں ان سب کا جاری رہے، اس لڑائی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہم جس طریقے سے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ باپ اگر ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہے۔ ابھی ہمارے پاس بہت سی ایسی شکایات آتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے متعلق بھی کسی کے پاس ایسی شکایات جاتی ہوں، لیکن ہمارے پاس بہت سی شکایات ایسی ہیں لوگوں کی کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت صاحب یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب کو چھوڑ دو پھر، لیکن وہ ڈرتے ہوئے نہیں چھوڑتے۔ یہ شر ہے کسی کا شر، کہ جو لوگ شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں، بدترین شخص ہے وہ جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ پیری مریدی ڈنڈے دے سر تے نہیں ہوندی۔ یہ پیری مریدی کا یہ جو طریقہ ہے بندوں کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ، آج کل تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو وہ بڑا پیر، اب تو تھوڑا اور ٹرینڈ چینج ہو گیا، اگر گستاخی نہ ہو تو جس کا بڑا
پوسٹر لگ جائے، جس کی بڑی تصویر لگ جائے، وہ بڑا پیر۔ میں نے یہاں پہ کسی کا ایسا دیکھا نہیں، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ عادت بن گئی۔ مولویوں کی بھی یہی عادت، پیروں کی بھی یہی، ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ ہم بڑی تصویر لگائیں گے۔ بڑی تصویر لگائیں، آپ کا جو جی چاہے آپ کریں، لیکن میں نے معیار عرض کر دیا، معیار وہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا۔ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، اپنا جو فکری انتشار ہے اس کو ختم کریں، اور یہ دیکھیں جس قوم کے ساتھ آپ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی۔ انہوں نے تو ازبکستان میں بھی رینٹ پہ مکان لے کے وہاں بھی مدرسہ بنا رکھا، اور آپ کے تو یہاں والے جو اپنے مدرسے ہیں وہی نہیں چل رہے، وہاں بھی نہیں کوئی آتا طالب علم۔ تو پھر آپ اپنا فکر کا عالم دیکھیں۔ فکر ہماری یہی ہوتی ہے، کوئی ہمیں آگے ہمارے لوگوں کو ایک پلیٹ چاول کھلاتا ہے تو وہ اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ آپ کی فکر ایک دیگ تک محدود ہے۔ آپ نے حضرت پیران پیر دستگیر حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کو صرف لنگر کے نام کے لیے، لنگر کے لیے استعمال کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ان کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ چاول پکاتے ہیں بس۔ ان کے نام پہ صرف بوٹیاں اور روٹیاں اور بس 11ویں یہی ہے۔ کیا کیا؟ یہ حضرت غوث اعظم علیہ رحمہ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت، آپ کا جتنا آپ کی حیات طیبہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ سارا کا سارا پیسہ لنگر پہ لگانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لنگر تو لوگ گھر سے بھی کھا کے آتے ہیں، ہر کوئی کھاتا ہے اپنے گھر سے۔ تو جو ماننے والا ہے اس کے لیے تو اپنے گھر میں بھی غوث پاک کا لنگر ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں ان کی توجہ سے ہے، ان کی مہربانی سے ہے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن ہمیں پیسہ سارا کا سارا اس پر نہیں لگانا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ ہماری وابستگی ہے، جن کو ہم مان رہے ہیں، جن کے نام پہ ہم یہ 11ویں پکا رہے ہیں یا منا رہے ہیں، یہ بزرگ کرتے کیا تھے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ فرماتے کیا تھے؟ اور وہ یہ فرماتے تھے درست العلم حتی صرت قطبا۔ تو وہ تو علم کی راہوں میں ہی تھے کہ قطب بنا دیے گئے، خود ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ غوثی میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شان جو عطا فرمائی، پھر یعنی یہ علم کے ساتھ متعلق رہنے کی وجہ سے، اسی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرما دیا ان کو حال کہ وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، کہ میں اللہ کے تمام ملکوں کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ تو یہ علم کے ساتھ تعلق ہے، ان کا علم اپنائیے۔ غوث پاک نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ دے گا منڈو بس، آپ کھانا کھلائیں، یہ حرام نہیں ہے، یہ بابرکت کھانا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ فرائض واجبات ہمارے ذمہ ہیں۔ تاجدار سہون کانفرنس میں بھی آپ آئے تو یہاں بھی آنے کا مقصد کہ ان کے نام پر دھمال ڈالنا، ان کے نام پہ چندہ اکٹھا کرنا، دو بندیاں نے ادھروں شاٹ پھڑیا، دوواں نے ادھروں پھڑیا، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں جناب، 5 بندے پیچھے نے، 2 اگے نچ رہے ہیں، یہ حماقت ہے، جہالت ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے خلاف سازش ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ ہرگز نہیں، یہ حضرت سید عثمان مروندی علیہ رحمہ کا طریقہ نہیں۔ وہ تو عالم تھے، انہوں نے کتابیں لکھیں، اللہ کی عبادت کی، ریاضات کی، اور انہوں نے ساری زندگی مجاہدہ کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لوگوں تک پہنچایا، باقاعدہ تبلیغ کرتے رہے، باقاعدہ تبلیغ کرتے رہے، ازبک کے علاقے میں باقاعدہ تبلیغ کی انہوں نے، اور ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی حدیث لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور آج صرف ان کا نام لے کر ناچنا، یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے، یہ اہل سنت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے عرس پر ناچتے ہوئے جانا، ننگے پاؤں جانا بڑی بات ہے، آپ جاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا حال ہے، لیکن ہم تو مکلف شریعت کے ہیں نا۔ لیکن آپ سوچیں، آپ جو کچھ آپ کرتے ہیں، جس طریقے سے حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے لوگ چندہ کرتے ہیں، پھر جو لونڈے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے، وہاں جا کے آوارہ گردی، اور وہاں پھر عورتوں کے پیچھے پھریں گے۔ کسی بھی عرس میں چلے جائیں، جہاں جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں لڑکوں کا کام ہی یہ ہے، اکثریت کا کام یہی ہے، اور یہ ہم سب کو پتہ ہے۔
لیکن ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو بہتر کریں. ہم نے اس کو اپنے تصوف کا حصہ بنا لیا. اور بڑی معذرت کے ساتھ پیروں کی بھی مجبوری ہے. ایک پیر صاحب سے میں نے کہا آپ عورتوں کو منع ہی کر دیں. وہ بڑا تھپکی دیتے ہیں عورتوں کو, پیار بھی دیتے ہیں سر پہ. تو بولنے لگے کہ بھئی تو تے پاگل ہے, بھئی تینوں تے لوڑ نہیں ہے نہ گلاں دی, تے سانوں تے پیسے ہی بڑھیاں کو لب دینے. تو جس پیر کی یہ فکر ہوگی وہ آپ کے ساتھ خاک کرے گا, آپ کو کہاں وہ شریعت پر چلائے گا. پیر کا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ کر اللہ کے آگے جھکا دے. بس پیر کا یہ کام تھوڑا ہی ہے کہ وہ اپنی تعظیم کے لیے لوگ جناب کھڑے ہیں 10-10 منٹ آدھا گھنٹہ حضرت صاحب کے پاس ہاتھ باندھ کے. یہ کوئی طریقہ نہیں, یہ غلط بات ہے. اور یہ جو آپ ابھی اٹھ رہے تھے, میں ادھر سے اٹھ گیا ہوں, اس میں آپ کو اٹھنے کی کیا بات ہے؟ آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں. ادب دل میں ہوتا ہے, آپ دل سے ادب کریں. اگر آپ کے ادب کا تب پتہ چلے گا جب آپ اپنی خواہش قربان کریں گے. ابھی میں مثال دوں گا, آپ خاموش رہیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ میرے ادب کے لیے کھڑے ہوں گے, تو آپ مجھ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ کبھی جہاد کی ضرورت پڑی تو جہاد کریں گے؟ نہیں, میں کوئی ایسا وعدہ آپ مطلب ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہ رہا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اپنے بیٹھنے کو کھڑا ہونے پر ترجیح نہیں دے سکتا, وہ اپنی جان کیسے پیش کرے گا؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ بھئی میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں اور آپ کھڑے ہو گئے, تو آپ کہتے ہیں ہم تو جان قربان کریں گے. آپ سے تو بیٹھنا گوارا نہیں, جان کیسے قربان کریں گے؟ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت سمجھنے کی بات ہے. یہ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. ادھر سے حضرت صاحب آئیں گے, 50 بندے ادھر چلے جائیں. میں نہیں جانتا کون سے پیر صاحب مولوی صاحب آپ سے کیا کروانا چاہتے ہیں, اور نہ اس پہ کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کہ یہ حرام ہے. لیکن آپ خود سوچیں, ہم نے جن کو دیکھا ہے جو ہمارے خیال میں اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ تھے, تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بھی کھڑا ہو گیا ان کے احترام میں تو ان کے لیے مصیبت بن گئی. میرے حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت شاہ لسانی علیہ رحمہ, ان کے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں. میری عادت نہیں ویسے کہ میں کسی بیان میں کسی جگہ پہ جا کے اپنے باپ دادا کا نام لے کر لوگوں کو متوجہ کروں اور اس طرح سے کیش کروں, یہ میری عادت نہیں. لیکن ضمناً عرض کرتا ہوں, حضرت صاحب قبلہ عالم تشریف فرما تھے ٹرین میں, اور ایک خادم تھا ساتھ. تو حضرت صاحب جہاں پہ تشریف فرما تھے, اوپر لیٹنے کے لیے جگہ ہوتی ہے نا ٹرین میں, تو وہاں پہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا, اور وہ شخص کوئی دیہاتی تھا. اور اچانک وہ اٹھا تو جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بے خیالی میں اس کے پاؤں نیچے کی طرف تھے. تو اب جیسے میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, تو اگر اوپر سے کوئی ٹانگیں نیچے کی طرف کرے گا تو تقریباً یہاں تک اس کے پاؤں تھے. اس کے پاؤں کے ساتھ مٹی لگی تھی. حضرت صاحب قبلہ عالم کی جھولی میں وہ مٹی پڑ رہی تھی. تو جن کو آپ شہباز طریقت کہیں یا آپ شاہ لاسانی کہیں, جو بھی کہیں, ہمارے لیے تو سب کچھ ہیں وہ. لیکن حضرت صاحب نے جب دیکھا تو آپ کے ساتھ جو خادم تھا اس نے اس کو جلدی سے منع کیا کہ حضرت صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت صاحب قبلہ عالم اس پر رونے لگ گئے کہ میں پنجابی میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ اے تو کی کیتا ہے, یہ مطلب ہے جتھے میں بہ جاواں کوئی اور بہ ہی نہیں سکتا. نہیں نہ وسعت. آپ سوچیں آپ اور میں کون ہیں, تو ہم کیوں عزت کروائیں گے؟ کون شخص ہے جو مطلب یہ سمجھے گا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, اتنا بڑا نام لکھیں, یہ لقب لکھیں؟ آپ کیا ہیں آپ خود جانتے ہیں آپ کیا ہیں. اس بات کی ضرورت نہیں. اگر کبھی ضرورت پڑے تو میں بڑے بڑے لوگوں سے یہ مشورہ عرض کرتا ہوں, اور میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے. یہاں آپ اس لیے میری عزت کر رہے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں. ابھی میں یہاں سے باہر چلا جاؤں گا, کسی رکشے والے کو بھی ہاتھ دوں گا تو وہ نہیں روکے گا, آپ کو قدر پتہ چل جائے گی. قدر آپ نے اپنی دیکھنی ہو تو راہ میں جا کے دیکھو, رستے میں دیکھو, بس والا کہتا ہے مولوی صاحب پڑھو جو, بس سمجھ جاؤ کہ اتنی ہی قدر ہے بس. اس لیے کوئی ضرورت نہیں اس تعظیم کی. اور آپ لوگوں کو بھی عادت ہے, آپ میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں ہاتھ بھی چومتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں, اور نذرانہ بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ کا حکم نہیں مانیں گے, اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے. آپ اپنے آداب
اپنی یہ جو ساری مراعات ہیں جو ہمیں دیتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں حضرات، آپ سے صرف یہی تقاضا ہے، آپ جس بھی خانقاہ سے وابستہ ہوں بس یہی عرض ہے کہ مخلص ہو جائیں، مخلص بن جائیں، بس عمل اللہ کے لیے کریں، کوئی بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ مجھے کوئی شوق نہیں کہ آپ کو یہ کہوں اٹھ کے رات کو ادھر آ جائیں جی ہمارا جلسہ ہو رہا ہے بھاگ کے آؤ، آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ آئے اپنے لیے آئے ہیں، آپ اپنی بہتری کے لیے، میرے سر پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ میں کسی کا اتنا پابند ہوں کہ میں کسی سے کہوں جناب بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے کسی پر کیا احسان کیا؟ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ اپنی بہتری کے لیے آئے ہیں، اپنی سوچ اچھی کریں اور یہ سوچیں کہ اہل سنت و جماعت کو کہیں آپ کی وجہ سے نقصان تو نہیں ہو رہا۔ ابھی مجھے ایک جملہ پڑا تھا کان میں، اس کی وضاحت کر دوں، اگر سچا ہے تو آپ تصدیق کر دیجیے گا۔ وہاں آ رہا تھا، باہر تھا ابھی، تو ایک صاحب پتہ نہیں کون تھے کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کرامت ہیں ان کی، حضرت صاحب کا نام لے کے، تو ایسے لفظ نہیں بولا کریں، میرا نام ہے یہ۔ تو یہ اس طرح سے بھی اس میں بڑھائی کی کوشش کرتے ہیں لوگ، اگرچہ ہم انہی کی کرامت ہیں لیکن ظاہراً و باطناً یہ اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اس طرح سے بھی کسی کو بڑھانا، کسی کو یعنی پش کرنا، یہ اچھی بات نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایک زجرشن ہے، اس کی شریعت میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ چھوڑ دیں، بس چھوڑ دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ بچ جائیں گے، کچھ باقی بچ جائے گا۔ وگرنہ آپ نے جو مزاج بنا رکھا ہے نعت خوانوں کا، مولویوں کا، پیروں کا، تو اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ ویسے بھی سنتے رہتے ہیں۔ ابھی نعت خوانی کے نام پر ایک فرقہ باقاعدہ بن گیا، پوری کی پوری ایک گروپ بن گیا، اور اس گروپ کا یہی کام ہے، جہاں علماء بیٹھیں گے، جہاں کوئی عالم بات کرے گا وہاں اس کے اوپر وہ تنقید کریں گے، اس کے خلاف باتیں کریں گے، اور علماء کو وہ مذاق کریں گے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہیں، دقیانوس لوگ ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ اور آپ کی فکر پہ بھی قربان جائیں کہ آپ شعر و شاعری پر، وہ بھی ایسی شعر و شاعری جو کتاب و سنت سے آپ کو دور لے جاتی ہے، آپ اس پر اٹھ کے نوٹ نچھاور کرتے ہیں، پیر بھی مرید بھی سب، اور نعت خوان، مولوی، نقیب، خطیب، پتہ نہیں کیا کیا، رقیب، آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، وہ سارے کے سارے یہی کچھ کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بیٹھتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھیں گے، حضرت صاحب کی ولایت دنیا کی سارے سمٹ کے ان میں آ گئی، اور پیر صاحب بیٹھیں گے دعا کریں گے یا اللہ یہ ان کو مفتی اعظم بنا دے، ان کو فقیہ اعظم بنا دے، یہ ہمارے علامت الدہر ہیں۔ یہ سارا کا سارا ڈرامہ صرف پیسے کی وجہ سے، وہ اس کو پیسہ دیتا ہے، وہ اس کو شہرت لے کے دیتا ہے، اور یہ تماشا ہو رہا ہے، اور لوگ سارے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو حضرات عقل مند بنیں، سمجھیں، ابھی وقت ہے، آپ کو کوئی بھی ایسا مجذوب نہیں آئے گا بار بار جو آپ کو یہی باتیں کہتا رہے، اس میں جذب حقیقی کی بات نہیں ہے، ویسے مجذوب وہ بولا میں نے، تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو ہر بات پہ آ کے کہے جناب یہ نہ کریں یہ کریں۔ تو میں آج بھی مشورہ عرض کرتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی عقیدتیں، محبتیں بزرگان دین کے ساتھ بڑی اچھی ہیں، بڑے خالص لوگ ہیں آپ، لیکن آپ ایک چیز سیکھ لیں، سچ بولنا، بس سچ بول دیا کریں، یعنی کوئی بندہ جو کرتا ہے نا بس اس کے ساتھ اس طرح سے چلے۔ ایک بندہ شریعت کا مخالف ہے، شریعت کو چھوڑتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھا لیں، لیکن اپنی آخرت مت برباد کریں۔ اپنی وہ روایتی پیری مریدی کہ میرے ابا جی مرید تھے، میرے دادا جی مرید تھے اس لیے مرید ہوں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور پیر لوگوں کو بھی آج ایجنڈا بیان کرنا چاہیے بیعت سے پہلے، یہ جو آنکھیں بند کر کے بیعت کر لیتے ہیں بعد میں وہ بھاگ جاتا ہے، پھر اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں گیا، کیا ہوا، پتہ کرو۔ تو ایسی کوئی پیری مریدی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہمیں ہونے والا، اس کا مزید نقصان ہوگا۔ آپ کو بھی ایمرجنسی نافذ ہوئی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ہنہیں بیعت کر لو، فٹافٹ کر لو بیعت، تو وہ پھر وہ آگے سے ایموشنل بلیک میلنگ بھی یہ ہے کہ ایتھوں باہر نکلوں تو پہلے تو مر جانا، تسی جے بیعت نہ کیتی تو فٹافٹ ہی مسلمان ہو جو اتنے ہونا آئے ہوتے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ بیعت ہو رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کتاب و سنت میں اس کی حیثیت کتنی ہے، اور آپ بیعت ہوں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ سے چھینا کیا جائے گا، یہ سارا کچھ بتانا چاہیے۔ تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، سب کچھ عرض کرتے ہیں اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی توفیق سے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور ان چیزوں سے بچیں جن سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ نقصان آپ کی اندھی عقیدت سے ہوا ہے،
کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہوں، زیادہ پیسے روٹیوں پہ مت لگائیں۔ اگر کبھی آئندہ انشاءاللہ کچھ ماہ تک جو ہمارے دربار شریف کے متعلقین ہیں ان سے میں عرض کرتا ہوں، کافی گلہ کرتے ہیں مجھ سے، ڈائریکٹ تو نہیں کرتے، پہنچ جاتا ہے مجھ تک، تو میں اس لیے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ گلہ بھی وہ لوگوں میں کرتے ہیں۔ تو میں کچھ دیر کے بعد کچھ وقت دوں گا، لیکن اس میں آپ لوگوں نے کچھ پکانا نہیں ہوگا، یعنی آپ نے اپنے گھروں میں کھانا نہیں پکانا، اس پہ پیسے مت ضائع کریں۔ آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو کتابیں خرید کے لوگوں کو بانٹ دیا کریں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو قرآن پاک ترجمہ کنز الایمان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا ترجمہ کنز الایمان لے کر وہ لوگوں میں تقسیم کریں، وہ لوگوں کو دیں، لوگ وہ پڑھیں گے، آپ کو ہمیشہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ روٹی کا فائدہ صبح کھائے گا کوئی، شام تک ختم، بھوک لگے گی تو دوبارہ ختم، مطلب مزید ہوتا سواب گاں تو نہیں نا ودنا، کوئی ایکسٹینڈ تو ہو نہیں نہ سکتا یہ سواب ہے تو۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک دیں گے، کتاب دیں گے، وہ جب تک پڑھے گا، عمل کرے گا، کسی کو بتائے گا، جو سنے گا، جب عمل کرے گا، آپ کو ثواب آٹومیٹکلی ہوتا رہے گا۔ اپنا انداز بدلیں، فکر بدلیں، یہ کوشش کریں محفلوں کا رنگ بدل جائے۔ 5 نعرے اس کے، 2 نعرے اس کے، یہ آ رہے ہیں 2 نعرے ان کے لیے لگا دیں، ہاتھ ان کے لیے کھڑا کر دیں، بازو ان کے لیے کھڑا کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ نے خود ہی بنایا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ان کے لیے میں استقبال کر رہا ہوں، 2 نعرے لگائیں، اور پھر اس نعرے پر یہ ہاتھ کھڑا کریں، اس پر یہ کھڑا کریں۔ آپ نعرہ لگا دیں، بس بات ختم، اگر لگانا ہے تو بس اتنی بات ہے۔ باقی پھر آپ اس پر جو شعر و شاعری کرتے ہیں اس کا استقبال کھڑے ہو کے کریں، اس کا بیٹھ کر کریں۔ اب جنڈے بنا لیں ہاتھوں کو، اور اب آپ کو میں مدینے لے چلتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے کہ آپ کو میں مدینے لے چلتا ہوں، یعنی پائلٹ میں جہاز تھا کہ بٹھا کے لے جائے گا، عجیب بات ہے۔ اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں ابھی چلیں گے بس، پھر وہ کہتے ہیں آپ جو ابھی جانا چاہتے ہیں وہ زور سے بولیں۔ یہ کیا بات ہے کہ بھئی جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا وہ ابھی جائے گا، جو آہستہ کہے گا 6 مہینے بعد جائے گا۔ یہ لفظ باقاعدہ طور پر میں نے سنے کہ جو کوئی سال 6 مہینے بعد جانا چاہتا ہے وہ آہستہ بولے، اور جو ابھی جانا چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اور تمام لوگ آپ جیسے عزت والے، باوقار لوگ، محترم لوگ، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ حضرات سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر خاموش کے بیٹھتے بلکہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے سینے کا زور لگائیں۔ آپ پھر اچھی طرح زور لگاتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا سینے نہ نہیں پھپھڑیاں دا زور ہوتا ہے، لنگز کا زور ہوتا ہے، لنگز کا سینے کا کیا زور ہوگا؟ سینے کے زور سے تو کوئی چیز، وہ باڈی بلڈنگ جو کرتے ہیں نا، ویٹ لفٹنگ وغیرہ وہ کرتے ہیں، وہ سینے کا زور ہوتا ہے، یہ سینے کا زور نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ آپ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کام ہے۔ پھر آپ جو نوٹ نچھاور کرتے ہیں، میں نے ایک جگہ پہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ ایک پیر صاحب ہیں ہمارے علاقے کے، تو ان کو کسی نے کہا کہ بھئی وہ منڈا تینج کہہ گیا، تو انہوں نے مجھے کہا یہ کیا کہا ہے تم نے؟ میں نے کہا جناب آپ کریں تو کریں، ہم تو نہیں کر سکتے، اور ہم اب بھی یہی کہیں گے، جب جہاں جیسے جیسے ممکن ہوگا یہی کہیں گے کہ یہ اچھا کام نہیں۔ فتویٰ نہیں دے رہا اس پر حرام کا کہ آپ کسی کو جا کے پھر اسی طرح سے شکایت لگائیں کہ جناب ہے کہہ دیتا وہ کہہ دیتا، ایسی بات نہیں۔ لیکن آپ خود دیکھیں، ابھی یہ حافظ صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو کچھ آپ نے محسوس کر ہی لیا ہوگا کہ ایک بندہ اٹھے پھر دوجا اٹھے، عقیدت کی بات ہے، آپ محبت سے پھینکتے ہیں پیسے، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بٹ جاتی ہے، آپ درمیان میں آ جاتے ہیں، سارا وہ جو توجہ یکسوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں۔ دوسرا، اس میں نام لکھے ہوتے ہیں، کبھی محمد لکھا ہوتا ہے، کبھی وہ امتیاز عالم حنفی، عشرت حسین، یا پھر کوئی اس طرح کا نام، باقاعدہ نام بھی ہو، حروف تہجی تو ہیں ہی نا، پھر اوپر حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ نہیں پھینکنا چاہیے نیچے۔ اس کا معقول طریقہ جس میں سب کی بچت ہو جائے وہ عرض کر دیتا ہوں، بعد میں غصہ ہی نہ کر لیں سارے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ترغیب کے لیے آسی صاحب علیہ رحمہ، پروفیسر محمد حسین آسی صاحب، ان کو میں نے یہ دیکھا تھا آخر میں کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک چھوٹی سی وہ قرآن پاک رکھنے والی کوئی ریل وغیرہ لے کے یا کوئی چیز لے کے اس پہ کپڑا رکھتے تھے، تو جو لوگ پیسے دینا چاہتے تھے آرام سے اس کے اوپر آ کے رکھ دیتے تھے، یا پھر وہ پھینک دیتے تھے اور وہاں رکھ دیتے تھے، ایک بندہ وہاں پہ رکھ دیتا تھا۔ اس سے محفل میں خرابی بھی نہیں ہوتی تھی اور لوگوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایک نوٹ سٹنا، ایک تو اگر نہیں تھے کول پیسے نے تو سٹو 5-5 ہزار دے نوٹ کسے تھے، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ وہ 5 روپے جو آپ کو ٹکنے نہیں دے رہے، جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں سب کسی طریقے سے، اور پھر اس کو آپ پہلے ایسے کر کے بکھیر دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو کہتے ہیں اے دیو جی 100 روپے دا پان، وہ پھر آپ اس کو لیتے ہیں، دوسرا نعت خوان آتا ہے تو وہی 100 روپے پھر آپ پھینکتے ہیں۔
کیا عمل ہے یہ؟ یعنی اگر آپ نے کسی کو 100 روپیہ دینا ہے، ہاں وہ بندہ تو کر سکتا ہے جس نے 10 نعت خانوں کو یا 10 مولوی صاحبان کو 10 روپے دینے ہیں، لیکن اگر کسی نے ہر ایک کو 100 روپیہ دینا ہے تو پھر ہر دفعہ 100 روپیہ یعنی ٹوٹے جناب دے دو تے بجے لے لو تو وہ پھر پھینکے گا، تو آپ بجے تسی خود ہی دے دو وہ نعت خان کو۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ مشکل تو نہیں ہوگی، ہے ویسے ہضم دے قابل، ہضم کر سکتے ہو تسی، امید ہے انہوں ہضم کرو گے، لیکن یہ آپ کی مشکل کی آسانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تصوف سے آپ کہیں گے بات کدھر چلے گی، تو یہ ہمارے جو بڑے اچھے دوست بھی ہیں، یہ جو حضرات گئے تھے وہاں میرے پاس کہ آپ آئیں، یہ شہزاد صاحب اور شاہد صاحب اور یہ حضرت آپ کے جو مولانا صاحب تھے، تو یہ حضرات جو ہیں ان سے میں نے کہا بھی تھا، اور آپ سے بھی پھر میں معذرت کر لیتا ہوں کہ میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا میں خطیب نہیں ہوں، اسی لیے بے ربط باتیں ہیں ساری، تو یہ میرا عذر ہے، اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا مقصد وہی تھا کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے حضرات اس طرف توجہ کریں جس طرف بالکل توجہ نہیں۔ اگر آپ حضرات کو غصہ آیا ہو، کوئی آپ کو کسی طریقے سے میرے اوپر کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کچھ کہہ لیں، لیکن ہماری بات کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے۔ تصوف، طریقت اور یہ نعت خوانی اور یہ محافل، اعراس، ان تمام چیزوں کو بدعت سے پاک کرنا چاہیے، اور ان کے اندر اپنی خواہشات کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اگر شریعت مطہرہ پر عمل ہو، شریعت کو سامنے رکھا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو سب کچھ مردود اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی پڑھ لو، ایک دو شعر پڑھ لو۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہو، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہو، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا، دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ تمام حاضرین کی جملہ مہمات آسان فرما، توفیق حسنات عطا فرما، سیئات معاف فرما، نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة